حسن اللہ صاحب، یہ حکومتیں جو خود ووٹ کے ذریعے آتی ہیں، یہ بلدیاتی انتخابات سے اور کیوں ڈرتی ہیں؟ نہیں، بالکل ہم نے جو ہے وہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے پنجاب میں وہ جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے، اور اس میں حلقوں کی ڈیمارکیشن جو ہے وہ اس وقت شروع ہے، اور میرا خیال ہے بائی دی اینڈ آف فروری مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بائی اپریل مئی جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کا تو نہیں ہے، وہ تو ضلع کونسلوں اور تحصیل کونسلوں کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ جی، ان کو تمام اختیارات دیے گئے، یعنی جو ٹاؤن یا جو تحصیل کونسلز ہوں گی وہاں پہ ان کو اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کی جو ہے وہ ترقی کے لیے جو بھی منصوبے وہاں پہ وہ کنسیو کریں اور ان کو وہ بنانا چاہیں تو ان کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے۔ تو کب ہوں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات؟ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیمارکیشن اور یہ ساری صورتحال جو چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپریل مئی تک جو ہے وہ الیکشن ہو سکیں گے وہاں پہ۔ اور اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو رہے؟ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ کیونکہ جو اپنا ہے اس کی لیجسلیشن اس میں کوئی جو ہے وہ امینڈمنٹس درکار تھیں، تو وہ بھی جو ہے وہ آج کیبنٹ نے ان کی فائنل اپروول دے دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بائی دی اینڈ آف جو ہے وہ یعنی دس منتھ جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا آرڈیننس جو ہے وہ آ جائے، تو اس کے بعد یہ ڈیمارکیشن کے بعد میرا خیال ہے کہ پنجاب کے ساتھ ہی یہاں پہ بھی الیکشن کروائے جا سکیں گے۔ لیکن اس کام پہ 2 سال لگا دیے گئے۔ اور دیکھیں اس کی مختلف جو ہے وہ وجوہات ہیں، ہمارے 2 سال سے پہلے 4 سال کسی اور نے بھی لگائے ہیں، تو یہ بہرحال مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن یہ ملتوی ہوتے رہے ہیں۔ اس کے سوا کیا وجوہات ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ طاقت اور اختیار میں اپنے ساتھ؟ دیکھیں اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ٹینیور کی گارنٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے ان کانسٹیٹیوشن۔ اس بارے میں پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے، اس بارے میں ہماری پارٹی کے اندر بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ کنسنسس ہے۔ اگر ان اداروں کو ٹینیور کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن میں دے دی جائے اور فنڈز سے متعلقہ بھی کو تھوڑا بہت جو ہے وہ وہاں پہ ایسی چیز آ جائے کہ جب وفاق سے سارے فنڈ جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں تو جس تقسیم کے فارمولے پہ وفاق سے صوبوں کو فنڈ جائیں تو اس فارمولے سے ملتا جلتا کو 19-20 کا فرق اپنے حالات کے مطابق کر لیں تو وہ نیچے بھی جانا چاہیے۔ 2025 کا سال مکمل ہو گیا، ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ 2025 میں دہشت گردی میں 34% اضافہ ہوا آپ کی حکومت میں، تو یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ تو افغانستان میں جو ہے وہ ہمارے دشمن ملک کی طرف سے ایک ایسی مداخلت ہے کہ جو پروموٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو یا ان گروہوں کو جو ہے وہ دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہے، اور اس کی بڑی کلیئر کٹ ایویڈنس جو ہے وہ جب یہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا ہے تو اس وقت بھی سامنے آئی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے ان لوگوں کا جنہوں نے ٹرین کو اغوا کیا تھا ان کا رابطہ ہوا افغانستان میں بیٹھے لوگوں سے، تو اسی وقت جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع ہو گیا وہاں افغانستان سے بھی، وہی چلا گیا بعد میں انڈیا کے میڈیا کے اوپر بھی، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے سوشل میڈیا نے اسی بیانیے کو جو ہے وہ اپنایا۔ تو یہ جو سندور جو ہے وہ انہوں نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے مودی صاحب نے، تو اس کی اب یہ جرت تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ براہ راست حملہ کر سکیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے وہ ملوث ہیں اس میں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ ساری کارروائیوں میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے۔ لیکن اب اس ساری چیز کو
دیکھتے ہوئے جو پالیسی افغانستان سائڈ پہ بارڈر کے اوپر اس وقت جو ہماری عسکری قیادت نے اور حکومت نے جو ہے اس کو فائنل کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ اس سال یا بلکہ اس سال سے پہلے جو ہے وہ اس سال کے اندر اندر جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ لیکن اس میں زیادہ سفر ہو رہے ہیں حکومت کی پالیسی میں ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز کے ساتھ بہت سارے معاملات میں زیادتی نہیں ہوئی اس دوران؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو انلیگل ہیں، پوری دنیا میں کوئی ملک ہے جو اس بات کو الاؤ کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوگ وداؤٹ ڈاکومنٹ وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ انلیگلی رہیں؟ ہم نے ان کو 40 سال سے جو ہے وہ جو ان کی خدمت کی ہے، جو ان کی سروس کی ہے بلکہ، اور جس طرح سے ان کو رکھا ہے، تو معاملہ ہے کہ وہ انلیگلی یہاں پہ رہیں، اپنے ڈاکومنٹس کو پورا رکھیں اور یہاں پہ بزنس بھی کریں، یہاں پہ رہیں بھی۔ لیکن جو انلیگلی آتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا، یعنی یہ جتنے خودکش ہیں وہیں سے آئے ہیں، کوئی یہ خودکش بھی ایسا نہیں ہے کوئی جو یہاں سے ہو۔ اور ان کے پاس ریفیوجیز کارڈ بھی تھے، تو اس دوران تو ان کو بھی نکالا گیا نا؟ نہیں، وہ جو ہے وہ ریفیوجیز کے طور پہ ہی رہ رہے تھے نا، وہ آخر ایک پیریڈ، ایک جو ہے وہ ٹائم لمٹ تو ہونی ہی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہاں پہ شہریت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے وہ، بلکہ یہاں تک ڈیٹا ہے کہ اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی نے 2 مرتبہ جو گھراؤ کیا ہے اپنا اسلام آباد کا، اس میں تقریباً جو ہے وہ 50% لوگ جو ہے وہ افغان ریفیوجیز تھے، جو یہاں پہ مختلف آبادیوں سے اور وہاں پشاور سے بھی جو ہے وہ ان ایکٹیویٹی میں ساتھ آئے، اور وہ ان کا نقطہ نظر لوٹ ماری ہوتا ہے اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ گزشتہ کافی عرصے میں پہلی مرتبہ پہلا انڈین جس نے پاکستانی سے ہاتھ ملایا جے شنکر تھا، اس نے ہمارے اسپیکر سے ہاتھ ملایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس صرف ایک اتفاقی آمنا سامنا تھا یا کہ کچھ آگے بات بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جو کرکٹ کی ٹیم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا اور وہ ایک ایشو بن گیا تھا، تو ہماری اس وقت رائے یہ تھی کہ شاید یہ مودی صاحب کے حکم پہ ہوا ہے یہ، اور یہ انڈیا کی پالیسی ہے، تو جے شنکر کے ہاتھ ملانے سے کم از کم اس بات کی تو نفی ہوئی ہے۔ کونسلر فارن ریلیشن جو امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اپنی اس شکست کو ہضم نہیں کر سکے گا اور دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے؟ بہرحال ہو تو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی نہیں۔ انڈیا جو ہے وہ ہمارا وزن بھی جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہے اور اپنا بھی جو ہے نا اسے اندازہ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ کرنے کی جسارت جو ہے وہ انڈیا نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو اسے پہلے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یہ جو اس نے دوسرا رخ اختیار کیا ہے وایا دہشت گردی اور افغانستان، اس میں وہ ضرور تیزی لانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ پوری توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو اپنے دوست ملکوں کی جو ہے وہ وساست سے، جس طرح سے ٹرکی اور قطر جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کی ناکامی نہیں تھی کہ ایک دوست حکومت طالبان کی جو تھی، جس کی آمد پہ پاکستان میں جشن منایا گیا تھا، وہ جا کے انڈیا کے ساتھ بیٹھ گئی، اور اس حکومت کا اب سب سے پہلا ٹارگٹ وہی حکومت۔ یہ تو پھر جشن منانے والوں کو پوچھنا چاہیے، جو یہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ لیکن ان کے دور میں تو آزادی حاصل کر لی ہے۔ طالبان سے تو اس وقت تعلقات خوشگوار تھے نا، اور آپ کی حکومت کے ابتدائی دور میں بھی خوشگوار تھے، تو اگر تعلقات بگڑ گئے اور دشمنی تک آ گئے تو اس میں یہ ہماری حکومت کی بھی کوئی ناکامی؟ بالکل اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی ناکامی نہیں ہے،
اس میں صرف اور صرف انڈیا ہے، اور انڈیا نے وہاں پہ مینوورنگ کی ہے، انڈیا نے وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، انڈیا نے وہاں پہ اپنی فنڈنگ جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جا کے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے جو ہے وہ وزیر خارجہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کا جو ہے وہ دورہ کرے، وہ جا کے وہاں پہ 10 دن سے بیٹھے تھے وہاں پہ۔ تو یہ سارا جو ہے یہ انڈیا کا کیا دھرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو رجیم ہے یہ ان کی پاکستان کے ساتھ یعنی احسان فراموشی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور حماقت بھی ہے۔ وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کئی ماہ سے بارڈر بند ہے، اس کی وجہ سے ایک تو پاکستانی سائڈ پہ بھی بارڈر کے قریب جو لوگ ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں، اور افغانستان میں بھی لوگ سفر ہو رہے ہیں، تو کیا بارڈر کی بندش جو ہے اس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں جی، بارڈر کی بندش جو ہے وہ اس مسئلے کا یعنی ایک مناسب تو حل نہیں ہے، لیکن بہرحال حل ضرور ہے۔ یعنی اس سے آپ دیکھ لیں کہ ان کارروائیوں میں جو وہ پاکستان کے اندر آ کے کرتے تھے اس میں بھی فرق پڑا ہے، اور سمگلنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، یا بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر پہلے 100% تھی تو آپ کو 10-15% ہوگی، اور سمگلنگ جو ہو رہی تھی وہ ساری پاکستان کے تو نقصان میں ہی ہو رہی تھی۔ پاکستان سے جو ہے وہ کام کی چیزیں ادھر جا رہی تھیں، اور وہاں سے تو صرف جو ہے نا یہ اپنا جو چیزیں آ رہی تھیں وہ کوئی ہماری اکانومی کے لیے کوئی ویلیو ایڈڈ نہیں تھی۔ اچھا، وزیر اعظم UAE کے صدر سے بھی ملے رحیم یار خان میں، محمد بن سلمان سے بھی ان کی بات ہوئی، اور وزیر خارجہ کی ان کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی، تو کیا پاکستان یمن کے معاملے میں کوئی رول پلے کر رہا ہے؟ جی، پاکستان جو ہے وہ بالکل رول پلے کرے گا، اور وہ رول جو ہے وہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق ہی ہوگا۔ اب سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے جو ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ نہیں، اب UAE اور سعودی عرب کی مفاہمت کے لیے کچھ میرا خیال ہے کہ وہ مفاہمت تو ہو ہی چکی ہے، اس میں جو ہے وہ دونوں حکومتوں کا آپس میں بھی اب رابطہ ہے، اور اس میں پاکستان کی حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا ہے۔